روحي وصار الدمع يبكي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں اور ملت کے نوجوانوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروس چل رہے ہیں۔ پچھلے درس میں ہم لوگوں نے جانا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی جو 25 سال سے 35 سال کے درمیان کی تھی۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص طور سے پہلی شادی جو ہوئی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اس کا تذکرہ ہوا اور بڑی تفصیل سے ہوا۔ آج کا جو چیپٹر ہے، آج کا جو پارٹ ہے، اس کے اندر ہم لوگ دو چیزیں جاننے کی کوشش کریں گے۔ نمبر ایک یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے دنیا سے بے رغبتی اور دنیا میں جو کام ہوا کرتے تھے، جو گناہ ہوا کرتے تھے اور جو شرک ہوتا تھا، اس سے بہت زیادہ نفرت ہونے لگی، یہ چیز۔ اور دوسری چیز جو ہم جانیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی جو نازل ہوئی اور نبوت جو دی گئی وہ کس انداز سے دی گئی، وہ انشاءاللہ ہم لوگ جاننے کی کوشش کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 35 سال کی عمر کو تھے کہ بہت پہلے سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کی پوجا کی طرف اور بدنگاہی کے طرف، لوگوں کو ستانے کے طرف، لوگوں کے حقوق چھیننے کے طرف، بالکل بھی اس طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا من نہیں تھا، بالکل بھی نہیں تھا۔ 15 سال کی عمر میں آپ لوگوں نے جانا کہ حلف الفضول کا جو معاہدہ تھا، جو اگریمنٹ تھا، اس کے اندر اللہ کے رسول شامل تھے۔ اس کے اندر یہ اگریمنٹ کیا گیا تھا، یہ معاہدہ ہوا تھا کہ ہم لوگ کسی پر ظلم ہونے نہیں دیں گے، کسی پر چھینا چپٹی ہونے نہیں دیں گے، کسی کی عزت نیلام ہونے نہیں دیں گے۔ ایسی جماعت اور ایسے ٹیم کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کی مدد کی، یتیموں کی مدد کی، بیواؤں کی مدد کی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم پہلو تھا۔ ادھر 35 سال کے جب اللہ کے رسول ہوئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہونے کے بعد فائنینشلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مضبوط تھے، اس لیے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی مالدار تھیں۔ جب اللہ کے رسول کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تو وہ پورا کا پورا مال گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہوا، تو اس سے آپ بے نیاز تھے، اب زیادہ فکر کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ادھر 35 سال کے ہوئے تو بلکہ 37 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوشہ نشینی اختیار کرنے لگے۔ اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول کو ایسا من میں ڈال دیا کہ وہ تنہا رہنا پسند کرتے، وہ جنگل میں نکل جاتے، بیابان میں نکل جاتے، عام طور سے غار حرا میں وہ پہنچتے اور وہیں پر وہ وقوع پذیر رہتے، وہیں پر رہنے کی کوشش کرتے۔ تقریباً 3 سال کا یہ معاملہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم الگ تھلگ رہنا پسند کرتے۔ لوگوں کی بے اعتدالی، لوگوں کے حقوق چھیننے، لوگوں کی جو ہے بتوں کی پوجا کرنے، ان تمام چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت گھٹن محسوس ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہنا پسند کرتے۔ یہاں یہ بات بھی میں واضح کر دوں کہ دین ابراہیمی میں جو طریقہ تھا عبادت کا، اس عبادت میں مصروف رہتے۔ بعض لوگوں نے یہ لکھا، سیرت نگاروں نے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فطری طور پہ اللہ کے رسول کو جس طرح عبادت کرنے کا من کرتا، جس طرح اللہ کا ذکر کرنے کا من کرتا، اس میں مشغول رہتے۔ تیسری بات اور اہم بات سیرت نگاروں نے بتائی وہ یہ
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الگ تھلگ ہو جاتے اور اس پوری کائنات پہ غور کرتے. اللہ نے چاند کو کیسا بنایا، سورج کو کیسا بنایا، آسمان کو کیسا بنایا، انسان کو کیسا بنایا، انسان کے آنکھ، انسان کے ناک، انسان کی زبان، کیسے اللہ رب العزت نے کریٹ کیا. ان تمام چیزوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غور فرماتے اور اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے چین بھی تھے. بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا بے چین تھے کہ کوئی ایک ایسا رخ، کوئی ایسا روٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں تھا کہ جس سے اللہ کی باضابطہ عبادت کی جائے. اسی کو اللہ رب العزت نے کہا کہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. اللہ رب العزت نے بتایا کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. ہم نے آپ کو بے چین پایا تھا، ہم نے دیکھا کہ آپ کوئی رخ متعین نہیں کر پا رہے، ہم نے آپ کو ہدایت دے دی. یہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا. یعنی اللہ کے رسول بے چین تھے، بے قرار تھے کہ اپنے رب کی عبادت کیسے کریں. پرٹیکولر نماز کا کوئی طریقہ، پرٹیکولر کوئی حج کا طریقہ، پرٹیکولر کوئی زکوٰۃ کا طریقہ، کوئی چیز وہاں پر موجود نہیں تھی. دین ابراہیمی کو لوگ بھلا چکے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ میں اللہ کی عبادت کروں تو کیسے کروں، اس کو ڈھونڈنے، اس کی تلاش میں. اور یہ لوگ جو بت کی عبادت کر رہے ہیں، بت کو مان رہے ہیں، اس سے مانگ رہے ہیں، خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں اور خود ہی اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں. ان تمام چیزوں سے اللہ کے رسول بیزار تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ من بنا دیا گیا تھا. ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے 40 سال کے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب ہونے لگے. چلیے میں یہ بھی بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے توشہ لے لیتے. 15 دن کا، 20 دن کا، 1 مہینے کا، اور چلے جاتے جنگل بیابان میں. عام طور سے غار حرا میں جاتے اور وہیں رہتے. بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا وہاں سے آنے جانے والے، گزرنے والے، قافلے والے جو ہوتے اللہ کے رسول ان کو بھی کھلاتے پلاتے. جو توشہ لے جاتے خود بھی کھاتے، لوگوں کو بھی کھلاتے پلاتے. ستو کا لفظ آیا ہے، تلبینیا جو آج کل ملتا اس ٹائپ کا ستو ہوا کرتا تھا. وہ ستو پانی میں گھولتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پی لیتے، اسی سے زندگی گزارتے اور وہیں پر رہ جاتے. جو آنے جانے والے ہوتے ان کو بھی پلایا کرتے، کھلایا کرتے. تو یوں اللہ کے رسول نے وہاں زندگی گزارنی شروع کی. ادھر اللہ کے رسول 40 سال کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب ہونے لگے. سچے خواب کیسے ہوتے؟ بہت سارے سیرت نگاروں نے اس کو وحی کی ابتدا کہا ہے. بہت سارے مفسرین نے بھی، محدثین نے بھی، بڑے بڑے دگج لوگوں نے اس کو وحی کی ابتدا کہا. اور یہ ہے بھی جو نبیوں کا خواب ہوتا ہے وہ دراصل اللہ کا ایک جو ہے واضح اشارہ ہوا کرتا ہے، وہ وحی ہوا کرتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب میں دیکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صبح چڑھتے سورج کی طرح وہ واقعہ پیش آتا. مثال کے طور پہ کسی کے گھر کوئی اچھی بات ہونی ہو، اللہ کے رسول کو خواب میں بتا دیا جاتا، وہ صبح میں دیکھ لیتے. کہیں کچھ ہونا ہو، کوئی بھی چیز ہو، جو چیز اللہ کے رسول خواب میں دیکھ لیتے وہ ہو بہو صبح میں ہو ہی جاتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بے چین تھے، بے قرار تھے، یہ کیا میجک ہو رہا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 مہینے جب گزرے، 40 سال 6 مہینے کی مدت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ غار حرا میں آپ موجود ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں. بعض روایتوں کے مطابق وہ 17 رمضان ہے، رمضان ہی کا مہینہ چل رہا تھا اور 17 رمضان تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ حضرت جبرائیل موجود ہیں. ان کے قدم 7 زمینوں کے نیچے اور ان کا سر 7 آسمانوں کے اوپر. ایک طرف کا پر انہوں نے پھیلایا تو پوری دنیا کو گھیرے ہوئے، دوسری طرف کا پھیلایا تو پوری دنیا کو گھیرے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال بشر تھے، انسان تھے، پریشان ہو گئے کہ یہ کون سی بلا ہے. حضرت جبرائیل نے کہا اقرا، پڑھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. میں آپ کو بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی استاذ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے. اس کی ایک حکمت ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بتایا ہم نے نبی کو امی بنایا. کیوں؟ تاکہ لوگ شک نہ کریں کہ یہ جو قرآن سنا رہے ہیں وہ خود کا لکھا ہوا ہے،
خود کہیں سے پڑھے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھنا جانتے نہ لکھنا جانتے۔ اس کی ایک وجہ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اللہ کے رسول کا کوئی استاد نہیں تھا، کسی کو استاذ بنانا نہیں تھا، اس لیے اللہ کے رسول کو امی رکھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت جبرائیل نے مجھے اپنے دونوں پروں سے جکڑ دیا ٹائٹ سے، مجھے ایسا لگنے لگا کہ میری پھسلیاں ایک دوسرے میں جائیں گی اور میں پریشان ہونے لگا۔ حضرت جبرائیل نے چھوڑ دیا اور کہا کہ اقرا، پڑھیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں نے دوسری مرتبہ کہا میں نہیں جانتا پڑھنا۔ اس طرح حضرت جبرائیل نے 3 مرتبہ دبوچا اور چھوڑ دیا، اور آخر میں حضرت جبرائیل نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ سب سے پہلی آیتیں ہیں جو اللہ کے رسول پر نازل ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ پڑھا، اور آگے جو پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نام سے پڑھنا شروع کیا۔ ان آیتوں کو اللہ کے رسول نے پڑھا، حضرت جبرائیل غائب ہو گئے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جو ہے چلے، بہت جلد چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے تھے۔ روایتوں میں یہ بات آتی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پہنچے، اماں جان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ زملونی دثرونی، مجھے اڑا دو مجھے اڑا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فل جاڑا ہو رہا تھا ایک دم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بخار ہے، آپ کو پسینے چھوٹ رہے ہیں۔ حضرت اماں جان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنے بیڈ شیٹ تھے، جتنے رگیں تھیں، جتنے بستر تھے سارے اڑا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھیرے دھیرے افاقہ ہوا۔ افاقہ ہونے کے بعد حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھ یہ ہوا۔ اماں جان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کریں گے، آپ سے بہت کام لیں گے۔ آپ تو یتیموں کا آپ سہارا ہیں، بیواؤں کا آپ سہارا ہیں، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ بوجھ والوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ پریشانوں کی خبرگیری کرتے ہیں، آپ اتنے اچھے اخلاق والے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کریں گے، آپ سے بڑا کام لیا جائے گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ تسلی دی تو ہمارے دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا اطمینان ہوا۔ یہاں ایک نقطہ سیرت نگار بتاتے ہیں کہ ہر آدمی کو اگر وہ چاہے جتنا پریشان ہو جائے، اگر اس کی لائف پارٹنر، اگر اس کی بیوی اس کو تسلی دے تو وہ تسلی اس کے لیے دنیا بھر کی تسلی سے زیادہ ہے۔ ہماری عورتوں کو، ہماری خواتین کو چاہیے، ان تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں کو بجائے اس کے کہ گھر آتے ہی پریشان کریں، وہ تسلی دیں۔ گھر آتے ہی آج کل کیا ہو گیا، آئے تھے تمہارے بہن، کانا بھر کے گئے تمہارے امی کے، اور اس کو پریشان کرتے۔ اگر ایسا کچھ ہو بھی جائے تو ہماری خواتین کو یہ بات ہونا چاہیے کہ آپ پریشان نہ ہوں، باجی آپ کے آئے تھے، فلاں فلاں بات ہوئی، لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مینج کر لیں گے، اس میں کیا ہے، پیسوں کی بات ہے، کوئی بات نہیں، فلاں چیز کی بات ہے، فلاں چیز کی بات ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اس طرح تسلی دینے کی ضرورت ہے۔ یہ پیغام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہماری عورتوں تک پہنچنے کی ضرورت ہے۔ باضابطہ لکھا ہے سیرت نگاروں نے، آدھے سے زیادہ، بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹینشن ختم ہوئی، اور جو باقی تھی اس کو بھی حضرت خدیجہ نے ختم کیا۔ وہ کیسے؟ حضرت ورقہ ابن نوفل کے پاس حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شوہر سرتاج کو لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ کے پاس لے گئے۔ ورقہ ابن نوفل وہ ہیں جو عیسائیت کے بڑے عالم تھے، وہ انجیل پڑھ چکے تھے، وہ آسمانی کتابیں پڑھ چکے تھے، ان کو علم تھا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دماغ لگائے اور ان کی اور ٹینشن کم کرنا ہے، چلو لے کے جائیں گے، ان کے پاس لے کے گئے۔ اس زمانے کے بڑے عالم تھے، ان کے پاس لے گئے، وہ ان کے چچازاد بھائی تھے۔ لے جا کے بولے کہ دیکھو انہوں کچھ ایسا خواب بھی دیکھ رہے، اور انہوں جا کے جو ہے وہاں غار میں تھے، وہاں پہ ایسا واقعہ پیش آیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سننا چاہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بات تفصیل سے ورقہ ابن نوفل کو بتائی، تو انہوں نے کہا قسم خدا کی یہ وہی ناموس ہے جو حضرت عیسیٰ اور موسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا، یہ وہی فرشتہ ہے جو پیغمبروں کے پاس آیا کرتا تھا۔ آپ یقین جانیے آپ کو اللہ رب العزت نبی بنانے والے ہیں،
آپ اس امت کے نبی ہیں، آپ نبی آخر الزماں ہیں، ہماری کتابوں میں یہ بات موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سننے کے بعد اور تسلی ہوئی کہ ہاں کوئی بات ہے۔ بہرحال یوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، پہلی وحی نازل ہوئی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونا بند ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس انتظار میں رہتا کہ وحی کب نازل ہوگی، لیکن وحی نازل نہیں ہوتی۔ بعض روایتوں میں یہ بات آتی ہے، میں نے کئی مرتبہ سیرت پڑھا ہے، کئی مرتبہ میں نے سیرت کے دروس دیے ہیں، آپ یقین جانیے ہر مرتبہ ایک نیا لطف اس کے اندر ہے، ہر مرتبہ ایک نئی چیز اس کے اندر ملتی ہے۔ آج مجھے ایک چیز ملی، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے اور اپنے آپ کو ہلاک کرنے، ختم کرنے، یہاں تک لکھا ہے کتابوں میں کہ بھئی یہ کیا تو بھی ڈسٹربنس ہے، سمجھ سے باہر ہے، پہلے تو وہی آ گئی، پھر اب کچھ ہو رہا نہیں، جا رہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر چڑھنے کی کوشش کرتے کہ میں وہاں سے کودوں اور اپنے آپ کو ہلاک کر دوں، لیکن جیسے ہی کچھ چڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز آتی، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ سر اٹھا کے دیکھتے تو حضرت جبرائیل نظر آتے، جدھر آسمانوں میں دیکھتے ادھر حضرت جبرائیل نظر آتے، اور 1 سے 4 مرتبہ، کئی مرتبہ وہ کہتے کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ سے بڑے کام لیے جانے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آواز سنتے تو پھر واپس آتے، پھر کبھی جاتے، پھر ایسے ہی ہوتا۔ بہرحال ایک مدت تک ایسا ہوا، پھر دوسری وحی جو نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اعلان کرنے کا حکم ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الاعلان اعلان کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع میں ایمان لانے والے کون تھے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اگلے درس میں آپ حضرات کو بتائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب محبت کرنے، اسے پڑھنے، اسے سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔